بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پاکی ناپاکی کے وساوس، ایک ایسی دردناک دنیا کہ جس میں مبتلا شخص ہی اس کا درد سمجھ سکتا ہے۔ یہ ایسے افراد ہوتے ہیں جو عام لوگوں سے بالکل الگ طرز زندگی رکھتے ہیں۔ ان کا سوچنے کا انداز، ان کا دیکھنے کا انداز، ان کا اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سونے جاگنے کا انداز، کھانے پینے کا انداز، چیزوں کو صاف کرنے، چیزوں کو دھونے کا انداز، ان کو سکھانے کا انداز، لوگوں سے ملاقات کا انداز، ہر چیز جدا ہوتی ہے۔ یہ بظاہر دیکھنے میں ایک عام انسان، ایک نارمل انسان، اور ان کا چہرہ نارمل اور بظاہر خوبصورت آپ کو نظر آئے گا، لیکن ان کا دل جس قدر درد کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، پریشانی کی وجہ سے گھٹ چکا ہوتا ہے، یہ اپنے آپ کو بہت مقید، بہت زیادہ لاغر، کمزور، بے حس اور بے چارہ اور بے سہارا محسوس کرتے ہیں۔ اپنی کیفیت کسی کو بتا بھی نہیں پاتے، کیونکہ زیادہ تر لوگ بغیر سوچے سمجھے مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایون کہ گھر والے افراد بھی ان سے پریشان ہوتے ہیں۔ ایک گھر میں ایسا بندہ ہوتا ہے جو اس طرح کے مسئلے سے جوجھ رہا ہوتا ہے، لیکن پوری فیملی اس شخص کی وجہ سے ڈسٹرب رہتی ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ احساس کمتری میں بھی چلے جاتے ہیں، ذرا کھل کے کسی کو بتا نہیں پاتے، کیونکہ کسی کو بتائیں گے تو ظاہر ہے کہ سامنے والا غصہ کرے گا یا پریشان ہو جائے گا یا چڑچڑاپن کا مظاہرہ کرے گا، اس لیے اندر ہی اندر گھٹتے رہتے ہیں، اندر ہی اندر ایک الگ درد کے اندر یہ ڈے بائی ڈے چلے جاتے ہیں، اور روزانہ سے روزانہ ان کا معاملہ شدید سے شدید ترین ہوتا چلا جاتا ہے۔ استنجا کریں گے تو گھنٹوں تک واش روم میں بیٹھے رہیں گے، تنہائی میں جا کے روتے رہیں گے۔ حتیٰ کہ کئی افراد ہوتے ہیں جب وہ واش روم میں جاتے ہیں، استنجا، وضو، غسل، اور جب ان کو اطمینان نہیں ہو رہا ہوتا، وہ واش روم میں 2-3 گھنٹے تک مقید رہتے ہیں، اپنے آپ کو قید پاتے ہیں، وہ واش روم میں رونا شروع کر دیتے ہیں، اندر ہی روتے ہیں، رو دھو کے باہر آ جاتے ہیں۔ وضو کرتے ہیں 10 بار وضو کریں گے، غسل کرتے ہیں 6 بار غسل کریں گے، پانی کے پانی بہا دیے، ٹپ کے ٹپ بہا دیے، لیکن اطمینان نہیں ہو پاتا۔ چیزوں کو صاف کریں گے، اتنا صاف کریں گے کہ چیزوں کے کلر اتر جاتے ہیں۔ اپنے ہاتھ دھوئیں گے، اتنے ہاتھ دھوئیں گے کہ صابن لگا لگا کے جلد جو ہے وہ کریش ہو جاتی ہے، جلد کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن ان کو اطمینان نہیں ہوتا۔ یہ چاہتے ہیں کہ گھر پہ کوئی نہ آئے، یہ تنہا رہیں، کیونکہ لوگ باہر سے آئیں گے تو باہر سے پتہ نہیں کس طرح کے جوتے لے کر آئیں گے، کس طرح کی چیزیں لے کر آئیں گے، وہ پاک تھی ناپاک تھی، پھر وہ ان کے ساتھ بچے آئیں گے، بچے بیٹھیں گے، ان کا پیمپر لیک کرے گا، وہ پیشاب کریں گے، ان کے سوٹ چینج کرنے پڑیں گے، اور بہت کچھ۔ یہ چاہتے ہیں کہ گھر کوئی نہ آئے، کہ گھر پہ تنہا رہیں۔ ایون یہ اپنے گھر کے افراد سے بھی بیزار ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہر شخص تو اتنی احتیاط نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایک عجب ہی دنیا میں، ایک عجب ہی معاملے کے اندر یہ مبتلا رہتے ہیں، بہت ہی درد والی کیفیت ہے۔ اس لیے میں روزانہ کی بنیاد پر متعدد افراد سے چونکہ میرا رابطہ ہوتا ہے، وہ اپنی کیفیات، معاملات، احساسات کھل کے مجھے بتاتے ہیں، تو پھر بار بار زیر مطالعہ جب میرے پاس کچھ ایسی احادیث آتی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے افراد کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتی ہیں، تو میں بار بار مختلف پہلوؤں سے ویڈیوز ریکارڈ کرتا ہوں، تاکہ ایسے افراد کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ مل سکے، اور وہ جلد از جلد اپنے وساوس اور قابو پا کر اپنے آپ کو صحت کی طرف لا سکیں۔ اس لیے میں ہر ویڈیو کے نیچے اپنا نمبر مینشن کرتا ہوں واٹس ایپ کا، تاکہ ہر شخص تک یہ نمبر پہنچے۔ جو لوگ کسی کے ساتھ اپنی فیلنگ شیئر نہیں کر سکتے، وہ کھل کے ہمیں بتاتے ہیں، کوئی تو ہو جو ان کا ساتھ دے، کوئی تو ہو جو ان کو سپورٹ کرے، تاکہ کئی ایسے لوگ ہیں جو خودکشیاں کر چکے ہیں، کئی ایسے لوگ میرے پاس آئے جو خودکشیاں کر رہے تھے اور فیل ہو گئے، خودکشی کامیاب نہ ہو سکے، پھر ان کا ہم سے رابطہ ہوا۔ اتنے عجب یہ منظر میں، اتنے درد میں، اتنے یہ کرب کے اندر ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنا نمبر یہاں مینشن کرتے ہیں، تاکہ ہر شخص خودکشی کرنے سے پہلے کوئی برا سٹیپ اٹھانے سے پہلے ہم سے رابطہ کرے، ہم اس کو سپورٹ کریں، وہ ٹھیک ہو سکے۔ پاکی ناپاکی میں مبتلا شخص کے اندر ایک جو وسوسہ بہت کامن، بہت زیادہ دیکھا گیا ہے، تقریباً تمام افراد، موضوع ان کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ چیز سب کے اندر میں نے دیکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی ناپاک چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں، ان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب ناپاکی بظاہر ان کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن ان کو لگتا ہے کہ اب یہ چیز ناپاک تھی، اگرچہ خشک ہو چکی ہے، اب میں نے اس پہ ہاتھ لگا لیا ہے، اب میں ہاتھ جس پہ لگاؤں گا وہ بھی ناپاک ہوگی، وہ چیز جس کو ٹچ کر جائے گی وہ چیز بھی ناپاک ہو جائے گی۔ اس طریقے سے پوری چین چلتی ہے، حتیٰ کہ ان کو اپنے گھر کی ہر چیز
ناپاک نظر آ رہی ہوتی ہے، ہر چیز ان کو ڈرا رہی ہوتی ہے، کتنی چیزوں کو یہ صاف کریں، کتنی چیزوں کو یہ دھونا شروع کریں، پورا گھر بھی دھو دیتے ہیں، پھر بھی ان کو سکون نہیں آتا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرا ہاتھ لگا تھا، وہ ناپاکی آگے منتقل ہوگی، وہاں سے وہاں منتقل ہوگی، وہاں سے وہ باہر سے آیا تھا اس نے ہاتھ لگایا، وہاں سے منتقل ہوگی، وہاں سے بچہ گزرا تھا تو اس کے پیروں سے ہوتے ہوئے پورے گھر میں بچہ گھوما، پورے گھر میں پھیل گئی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک میرے سامنے آئی، بخاری شریف کی حدیث نمبر 283 حدیث پاک نمبر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، غور سے سماعت فرمائیے۔ ایمان تازہ ہوگا، وساوس پر قابو پانے کا بھرپور بہترین موقع ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں ناپاکی کی حالت میں تھا، حالت جنابت میں تھا۔ راہ چلتے ہوئے میری نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضور علیہ السلام نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور آپ فرماتے ہیں ہم چلتے رہے یہاں تک کہ ہم ایک مقام پر جا کے بیٹھ گئے، وہاں پر ممکن ہے کہ اور بھی افراد ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ چونکہ ناپاکی کی حالت میں تھے، حالت جنابت میں تھے، تو آپ کا یہ انتہائی ادب تھا، انتہائی محبت تھی، انتہائی عاجزی تھی کہ آپ نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ ناپاکی کی حالت میں ہو اور حضور کی عظیم بارگاہ میں آپ تشریف رکھیں۔ آپ فرماتے ہیں میں غسل کی غرض سے وہاں سے اٹھا اور غسل کرنے کے لیے چلا گیا۔ بعد غسل آپ فرماتے ہیں جب میں واپس آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا اے ابو ہریرہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ تو آپ نے بتایا کہ یا رسول اللہ میں ناپاکی کی حالت میں تھا اور اس بات کو پسند نہ کیا کہ اسی حالت میں آپ کے پاس بیٹھوں، تو میں غسل کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ تو دیکھیں سرکار نے کتنا پیارا یہاں پر جواب ارشاد فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں سبحان اللہ، اے ابو ہریرہ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے اس ایک جملے سے پاکی ناپاکی کے وساوس میں مبتلا افراد کے لیے بہت بڑا ایک سلوشن دے دیا ہے، بہت زیادہ سکون کے لیے ایک جملہ کہہ دیا ہے۔ اگر یہ افراد اس جملے کو سمجھ جائیں، اگر آپ ان وساوس سے مبتلا ہیں، اگر آپ اس جملے کو سمجھ جائیں، اس پر غور کریں، تو آپ کا 95% مسئلہ اس سے حل ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں سبحان اللہ، اے ابو ہریرہ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن پر اگر ناپاکی کی حالت طاری ہے بھی تو ظاہری طور پر وہ ناپاک نہیں ہوتا، ظاہری طور پر وہ ناپاکی کی حالت اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اچھا دیکھیں حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ بھی تھاما تھا، تو جب آپ کو بتایا حضرت ابو ہریرہ نے کہ میں ناپاکی کی حالت میں تھا اور غسل کرنے کے لیے چلا گیا تھا، اگر تو ناپاکی کی حالت میں ہونے کی وجہ سے چیزوں کو ہاتھ لگانے سے یا خشک ناپاک چیز پر ہاتھ لگانے سے ناپاکی مختلف چیزوں پر منتقل ہوتی ہو تو سرکار فرماتے ہیں اچھا آپ ناپاکی کی حالت میں تھے، میں نے تو آپ کو ہاتھ لگایا تھا، میں نے تو آپ کا ہاتھ پکڑا تھا، تو چلے میں بھی ہاتھ دھو کے آ جاتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مختلف چیزوں کو ہاتھ لگاؤں اور یہ ناپاکی کہیں آگے منتقل نہ ہو جائے۔ حضور نے ایسا ارشاد نہیں فرمایا، سرکار نے ہاتھ نہیں دھوئے، نہ ہی سرکار نے فرمایا کہ میرے ہاتھوں پہ کیا لگ گیا۔ حضور نے بلکہ ایک اور سیٹسفائنگ جملہ ارشاد فرمایا جو کہ سیٹسفیکشن کے لیے کافی ہے۔ حضور نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اے ابو ہریرہ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ مراد یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں ہونے کے باوجود اگر ہاتھ لگ جاتا ہے چیزوں کو تو ناپاکی منتقل نہیں ہوتی۔ یہی حال ہر اس چیز کا ہے جو ناپاک ہو بظاہر لیکن خشک ہو چکی ہے، آپ اس کو پکڑتے ہیں، آپ اسی ہاتھ سے ہینڈل کو پکڑتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، الماری کھولتے ہیں، چیزوں کو صاف کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ ناپاکی تب ہی پھیلتی ہے جب فزیکلی وہ منتقل ہو کر دوسری چیز تک پہنچتی ہے، اور 95% کیسز میں ایسا ہوتا ہے ناپاکی ایسے افراد کو نظر نہیں آ رہی ہوتی اور وہ سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے لگ گئی ہو لیکن مجھے پتہ نہ چلا ہو سکتا ہے منتقل ہو گئی ہو، پتہ نہیں کہاں لگ گئی ہو، مجھے نظر نہ آ رہی ہو۔ یہی وہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے جو وہ ایسے افراد پر کرتا ہے اور ان کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ شریعت مطہرہ نے جب تک ناپاکی کا یقین نہ ہو جائے، 100% ایشورنس آپ کے پاس جب تک نہ آ جائے، آپ اپنی آنکھوں سے ناپاکی کو نہ دیکھ لیں، یا جب تک یقین کامل نہ ہو جائے، آپ ناپاک چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ آپ فیصلہ کریں آپ نے اللہ کا حکم ماننا ہے یا شیطان کا حکم ماننا ہے۔ اگر اللہ کا حکم ماننا چاہتے ہیں تو شریعت کا حکم تو یہی ہے کہ جب تک آپ کو ناپاکی کا یقین نہیں ہے،
کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہے، کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے سے ناپاکی منتقل نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ شیطان کی باتوں کی طرف جائیں گے، وہ تو ہزار ہاں باتیں ہیں، ایک ایسا بحر بے قرار ہے، ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ آپ اس کی باتوں کی طرف غور کرتے آ رہے ہیں، آج تک آپ نے سکون کو پایا؟ آپ سوچیں، عرصہ دراز سے آپ اس کی باتوں پر غور کر رہے ہیں، وہ آپ کو وسوسہ دیتا ہے، آپ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، وہ آپ کو وسوسہ دیتا ہے، آپ اس کے مطابق چلتے ہیں، وہ آپ کو کہتا ہے ہو سکتا ہے لگ گئی ہو، آپ مان لیتے ہیں، وہ آپ کو کہتا ہے ابھی تم پاک نہیں ہوئے، اور دھو، آپ گھنٹوں تک دھوتے رہتے ہیں۔ آپ کا سکون بڑھا یا کمی کا شکار ہوا؟ ہر آنے والے دن میں آپ کا سکون کمی کا شکار ہو رہا ہے، آپ کا درد بڑھ رہا ہے، آپ کی بے چینی بڑھ رہی ہے۔ آپ یہیں سے سمجھ جائیں کہ جس شیطان کی عرصہ دراز سے آپ باتیں مانتے چلے آ رہے ہیں، اگر وہ حق پر ہوتا، اگر وہ طریقہ درست ہوتا، آج آپ کی سکون کی انتہا نہ ہوتی۔ لیکن روزانہ آپ کا سکون جب کمی کا شکار ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ باتیں تمام جس پر آپ آج تک عمل کرتے آ رہے ہیں، وہ شیطان کی طرف سے ہیں اور سراسر غلط ہیں۔ تو رحمان کی بات بھی مان کے دیکھ لیجئے، سالوں سے آپ شیطان کی بات مان رہے ہیں اور درد کا شکار ہو رہے ہیں، ایک دفعہ رحمان کی بات بھی تو مان کے دیکھیں کہ اسلام کی طرف سے صرف ایک بات ہے، شیطان کی طرف سے ہزاروں باتیں ہیں۔ اسلامی حکم ایک ہے، صرف ایک بات جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک ناپاکی آنکھوں سے منتقل ہوتے ہوئے نہ دیکھ لیں، تب تک کسی بھی چیز کو ناپاک نہ سمجھیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک خواتین کے لیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، بخاری شریف حدیث نمبر 295، آپ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سر کو کنگھی کیا کرتی تھی، اس حال میں کہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی۔ تو خواتین حالت حیض میں ہوتی ہیں تو وہ جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوتے ہیں غسل کے بعد وہ ان کو پہنتی نہیں، جبکہ اس پر کوئی ناپاکی نہیں ہوتی۔ جو جویلری انہوں نے پہنی ہوتی ہے سب کو دھوتی ہیں، جو چیز ہے، بیڈ شیٹ چینج کی، تمام ایون پردے چینج کر دیتی ہیں اور چادریں چینج کر دیتی ہیں، بھئی ہم ناپاکی کے دنوں میں تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں حالت حیض میں ہوا کرتی تھی، اس کے باوجود حضور کے مبارک سر کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ آپ ان ہاتھوں سے کنگھی پکڑ کے سرکار کے مبارک سر پہ کر رہی ہیں، اگر اس سے ناپاکی منتقل ہوتی، حضور کبھی بھی یہ کام نہ کرواتے۔ حضور کا ہر عمل ایک رہنمائی دیتا ہے، ایک روشنی کی راہ دکھاتا ہے، صرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے حدیث نمبر 301 بخاری شریف، آپ فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ حضور علیہ السلام اعتکاف میں بیٹھے ہوتے اور میں حیض کی حالت میں ہونے کے باوجود آپ کا مبارک سر دھو دیا کرتی تھی۔ آپ اپنا مبارک سر حجرے سے باہر نکالتے تھے، سیدہ عائشہ آپ کے مبارک سر کو دھو دیتی تھی، حالانکہ آپ حالت حیض میں ہوتی تھی۔ یہ خواتین کے لیے ہے کہ ناپاکی کی حالت یہ صرف حالت ہے، اس سے انسان کا ظاہری بدن ناپاک نہیں ہوتا ہے، لہٰذا کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے سے ناپاکی منتقل نہیں ہوتی ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنی زندگی کو برباد نہ کریں، شیطان کی بات آج سے ماننا چھوڑیں، رحمان کی بات کی طرف غور کرنا شروع کریں، آپ روشن راہ کی طرف آئیں، اندھیرے راہ کی طرف نہ جائیں۔ اقبال کہتے ہیں، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، آسمان دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ پھر کہتے ہیں آگے، سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دیکھ۔ اقبال کہتے ہیں آنکھیں کھول، اسلام کا حکم دیکھ، رحمان کی بات مان، ایک وقت آئے گا کہ پھر سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے۔ مراد یہ ہے کہ یہ تو ایک شاعرانہ بات ہے، مراد اتنی ہے کہ جب آپ اسلام کے حکم پہ جس دن سے، جس لمحے سے آپ عمل کرنا شروع کر دیں گے، اسی لمحے آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی، اسی لمحے آپ کے تمام معاملات درست ہونا شروع ہو جائیں گے، اسی لمحے آپ کی تمام چیزیں اپنے اپنے لیول پہ آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کا سکون آپ کا مقدر ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کو کسی قسم کی ضرورت ہے، ہیلپ کی ضرورت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہزار کوشش کے باوجود بھی آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر پا رہے، نیچے میرا نمبر آپ واٹس ایپ کا دیکھ سکتے ہیں، مجھے واٹس ایپ کیجئے، انشاءاللہ میں تب تک آپ کے ساتھ رہوں گا جب تک آپ اس مرض سے چھٹکارا نہیں پا لیتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ایسے تمام افراد کو ذہنی سکون اور صحت والی زندگی عطا فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔